بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى الحمد لله الذي على العرش استوى الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حضرات صحابہ کرام کو مختلف آزمائشوں سے، مختلف حالات سے، ابتلاءات سے گزار کر دین اسلام کی اشاعت اور اس کی تبلیغ کا کام لے لیا۔ اللہ کا یہ قانون ہے، جب بھی جس کسی کو اللہ تعالی سر بلندی اور کامیابی عطا کرنا چاہتے ہیں، اسے آزمائشوں سے گزارتے ہیں، اس پر حالات آتے ہیں، مصائب سے ان کو دوچار کیا جاتا ہے، آزمائشوں کی چکی میں ڈال کر ان کو پیسا جاتا ہے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ عزت و عظمت کی ان بلندیوں پر ان کو فائز کر دیتے ہیں جس بلندی سے کوئی ان کو نیچے اتار نہیں سکتا، لیکن اس کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، اس لیے امتحانات دینے پڑیں گے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ غزہ اور فلسطین کے جن مسلمانوں نے، جن بچوں نے، جن مرد و عورت نے، جس قوم نے پچھلے 1.5 سال کے ایک طویل مدت میں پتے کھا کر گزارے، ایک دوسرے کا پسینہ پی کر انہوں نے ایام کو گزارے، بھوک اور پیاس اور افلاس کے عالم میں انہوں نے زندگی بسر کی، نیچے کوئی فرش نہیں، اوپر کوئی عرش نہیں،
ان کے لیے رات اور دن، گرمی اور سردی کے موسم بالکل برابر تھے۔ آزمائشوں میں اس قدر وہ پیسے گئے کہ جس کے تصور سے بھی ہمارے دل کانپ جاتے ہیں۔ اور تازہ جو رپورٹیں آ رہی ہیں، آج جب اہل غزہ اپنے محلوں میں، اپنے گھروں کے پاس جا رہے ہیں، تو بجائے ان کو اپنے گھر میں خوشحالی سے رہنے اور زندگی بسر کرنے کے، اپنوں کی لاشیں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ پچھلے دنوں میں جو نعشیں دب چکی تھیں، جن کو آخری غسل اور کفن بھی نصیب نہ ہوا، جو دشمنوں کی طاقت کے زد میں ایسے وہ لوگ امتحان دیتے چلے گئے کہ آج وہ اپنے لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، اپنے گھروں کی صفائی کر رہے ہیں۔ قربان جائے وہاں کے مرد عورت اور وہاں کے بچوں پر کے صبر پر کہ اپنے باپ کی لاش کو اٹھاتے ہوئے بھی اس کی زبان پر الحمدللہ کے الفاظ ہیں۔ اپنے بچے کی لاش کو اٹھاتے ہوئے ماں کی زبان پر اللہ کا نام ہے، تسبیح اور تحمید اور تشکر کے الفاظ ان کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ اس حال میں بھی وہ اللہ سے اتنے راضی اور خوش ہیں، اور کیوں نہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کامیابی دے دیتا، کیوں نہ اللہ اس قوم کو سرخرو اور سر بلند نہ کرتا۔ آج فلسطین کے اور غزہ کی کامیابی کے یہ صحیح حقدار ہیں۔ بیانات دینا بہت آسان ہے، اور ان کی دردناک داستانیں سنانا یہ بہت آسان کام ہے۔ انہی کو پتہ چلتا ہے جو ان حالات سے گزرتے۔ غرض یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے بارگاہ میں دیر ہے اندیر نہیں۔ اللہ کچھ وقت امتحان لیتا ہے۔ اب غالباً ان کے امتحان کا آخری مرحلہ تھا۔ گویا یہ آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، جس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہا، ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ اے ابراہیم، یہ سخت ترین آزمائش تھی، اور اس آزمائش میں، اس امتحان میں تم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور امتیازی اور اعلیٰ نمبرات سے تم کامیاب ہو گئے۔ اے ابراہیم، اللہ تمہیں سلام کرتا ہے، تمہاری قربانی کو سلام کرتا ہے۔ اللہ نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آج ہم بھی اہل فلسطین اور غزہ کے ان مسلمانوں کو، ان مجاہدوں کو سلام کریں گے جنہوں نے بہت بڑی قربانی دے کر اعلیٰ اور امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کی۔ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں وہ سر بلند اور سرخ روح ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ ہجرت، امتحان، آزمائش اور مصائب میں گزارنا، اور بھوک کی حالت میں پیٹ پر پتھر باندھ لینا، اور فقر و فاقے میں سجدہ نہ چھوڑنا، ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی اور خوش رہنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، جس پر اہل فلسطین نے عملی طور پر، جس پر عمل کر کے
انسانیت کو بتا دیا، اور فلسطین کے لوگوں نے گویا ظالم بادشاہوں سے کہا اور ظالم دنیا سے اور ان کا تماشا دیکھنے والوں سے کہہ دیا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اسرائیل کے وہ بڑے بڑے توپ و تفنگ اور بارود، وہ میزائل ان کے حوصلوں کو توڑ نہ سکے۔ امریکہ کی وہ طاقت اور ان کی فوج اور ان کا لاؤ اور لشکر ان کے گھروں کو تو توڑ سکے، لیکن ان کی ہمت اور ان کے حوصلے کو توڑ نہیں سکے۔ آج وہ کامیابی کا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اس کی تفسیر آج اہل فلسطین نے دنیا کو عملی طور پر پڑھایا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح اور کامیابی نصیب ہو جائے، لوگ کثرت سے اسلام قبول کرنے لگے، تم اللہ کی تسبیح اور تحمید کو بیان کرو۔ آج فلسطین اسی پر عمل کر رہے ہیں، اہل غزہ اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ آج اللہ کی قسم اہل غزہ اور فلسطین کے مجاہدوں کو اور ان شہداء کو، وہاں کے صابرین اور شاکرین کو دیکھ کر کئی امریکی کفار، کئی اسرائیلی کافر یہودی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ آج اللہ کی مدد آ گئی۔ امریکہ کے خوبصورت اور شاندار محلات میں زندگی گزارنے والے عیاشوں کو، متکبروں کو اللہ نے ان کو جھونپڑیوں میں پہنچا دیا، اور اہل غزہ کو ان کے محلوں اور ان کے گھروں کے اندر داخل کر دیا۔ یہ سنت اللہ ہے، جب بھی جہاں بھی جو قوم اللہ کے امتحانات پر استقامت سے کھڑی رہے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، قرآن تمہیں پیغام دیتا ہے تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ کبھی اللہ تمہیں مالی نقصان پہنچائے گا، کبھی اللہ تمہارا جانی نقصان کرے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ کفار و مشرکین کے تکلیف دینے والے، دلوں کو چھیدنے والے بول تم کو سننا پڑے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ان پر صبر کرو گے اور راہ راست پر، اسلام پر، سچائی پر استقامت کے ساتھ جمے اور ڈٹے رہو گے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت والوں کا کام ہے، یہ بزدلوں کا نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، حبشہ کی یہ ہجرت بھی آج ہم مسلمانوں کو یہی پیغام دیتی ہے۔ جب مکے کے لوگوں نے مکے کے مسلمانوں پر زندگی کو تنگ کر دیا اور مکے کی گلیاں ان پر تنگ ہو گئیں، ان کا جینا دوبھر کر دیا اور ان کے سکون کو حرام کر دیا، لوگ مجبور ہو کر ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ لیکن مکی لوگوں نے، مکے کے کافروں نے اسے بھی برداشت نہ کیا، وہاں بھی یہ لوگ پہنچ گئے، ہدیے تحائف لے کر آ گئے۔ بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے سب سے پہلے بادشاہ کے چمچوں کو انہوں نے خریدا، بادشاہ کے نوکروں کو، وزراء کو انہوں نے لمبے چوڑے ہدایے اور تحائف دے کر
ان کو خرید لیا کہ تم ہماری ہاں میں ہاں ملاؤ، کہ مکے کے چند اوباش بدمعاش لوگ مکہ چھوڑ کر تمہارے ملک میں ہجرت کر آئے ہیں، ہم ان کو واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم جب کل بادشاہ کی خدمت میں ان کی شکایت پیش کریں گے تو ہماری تائید کرنا، ہماری ہاں میں ہاں ملانا۔ اب آئے بادشاہ نجاشی کے دربار میں، سجدہ کیا اور پوری داستان سنائی، میں نے پوری تفصیلات سنائی تھی۔ بادشاہ نجاشی جس کا لقب تھا، نام اس کا اسحمہ ہے، وہ کافر بادشاہ تھا لیکن عادل تھا، انصاف پرست تھا، وہ ظلم کو ناپسند کرتا تھا، وہ ظالموں کی تائید نہیں کرتا تھا، وہ اپنی کرسی اور اقتدار کا ناجائز اور غلط استعمال کرتے ہوئے لوگوں پر، رعایا پر، کمزوروں پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ ایسے ہی بادشاہوں کا نام روشن ہوتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو دنیا سلام کرتی ہے، ایسے ہی حکما کو لوگ ان کی نیک نامی سے یاد کرتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد ہی ان کے نام کے اچھے تذکرے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے شکایت پیش کی کہ بادشاہ جہاں پناہ، مکے سے ایک جماعت آئی ہے جنہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اور وہ آپ کے مذہب پر بھی نہیں ہے، آپ کا مذہب جو نصرانیت ہے، عیسائی بادشاہ تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے۔ بادشاہ نے کہا میں ان کو بلاؤں گا، حقیقت حال دریافت کروں گا، سچائی کا میں پتہ لگاؤں گا، حقیقت حال کو معلوم کروں گا۔ بلائے گئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو طالب کے بڑے بیٹے ہیں، وہ بھی اس قافلے کے اندر موجود تھے، صاحب اللسان تھے، اللہ نے ان کو بولنے کی بڑی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ 12 یا 18 افراد کی جماعت تھی جن میں 6 عورتیں تھے۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بادشاہ نے ہمیں بلایا ہے، مشورہ یہ طے ہوا جو بھی ہو ہم جھوٹ نہیں کہیں گے، ہم سچی بات کا اظہار کریں گے، ہم حقیقت کا اظہار کریں گے۔ سچائی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے، حق اپنے مقام کو پہنچ جاتا ہے، سچائی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے، چند سال یا چند دنوں کے لیے سچائی کو چھپایا جا سکتا ہے، اس پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن سچائی کی فطرت یہ ہے کہ اسے کبھی دبایا نہیں جا سکتا، حق کو کبھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ سچائی کی فطرت ہے وہ اپنے راستے کو تلاش کر کے رہتی ہے، حق کی فطرت ہے وہ اپنے مقام کو پا کر رہتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی جانب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تقریر وہ ہے جو مساجد کے ممبر و محراب پر کی جاتی ہے، ایک تقریر وہ ہے جو اپنوں کے درمیان کی جاتی ہے، ایک تقریر وہ ہے جو عام جلسوں میں، عام اسٹیج پر کی جاتی ہے، ایک تقریر وہ ہے جو اپنوں کے سامنے بڑے بڑے اجتماعات میں کی جاتی ہے۔ آج جعفر طیار کے جوتیوں پر ہماری جانیں قربان، آج جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تقریر کفر کے ایوان میں ہو رہی ہے، کافروں کے سامنے ہو رہی ہے، اہل باطل کی موجودگی میں آج جعفر رضی اللہ عنہ حق کا اظہار کر رہے ہیں، سامنے
کافر بادشاہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے اسلام کی تقریر کرنا، کافر بادشاہ کے سامنے حق کا اظہار کرنا، باطل پرستوں کی موجودگی میں سچائی کا اعلان کرنا، دشمنوں کے سامنے حق کی بات کہنا، یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے، یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کھڑے ہوئے، انہوں نے نجاشی کے سامنے سجدہ نہیں کیا، آ کر کھڑے ہوئے۔ بادشاہ نجاشی نے پوچھا، بھائی ایسا کون سا دین ہے جسے تم نے گھڑ لیا؟ تم نے باپ دادا کے دین کو انکار کر دیا، ذرا بتاؤ وہ دین کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ جعفر طیار تقریر شروع کرتے، فرمانے لگے، بادشاہ ان سے پوچھا جائے جو ہم کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں، ہماری شکایت لگانے کے لیے آئے ہیں، ان سے پوچھیں کیا ہم میں سے ان کا کوئی مال کھا کر آیا ہے، یا کوئی غلام ہے ہم میں ان کا، تو ان کو واپس کر دیں گے۔ اگر ہم نے مال ان کا لوٹا ہے تو مال واپس کریں گے، اگر ہم نے ان پر کوئی ظلم کیا ہے، ان کی حق تلفی کی ہے، تو ہم اپنا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے پہلے ان سے پوچھئے کہ ہم نے ان کا کوئی نقصان تو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ اس میں ہمارا غلام ہے، نہ انہوں نے ہمارا پیسہ لے کر بھاگا ہے۔ ان کا کردار بالکل صاف ستھرا ہے، ان میں کوئی چور لٹیرا نہیں ہے، ان میں کوئی دھوکے باز فریب مکاری نہیں ہے، ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو بدل لیا۔ بادشاہ نے پوچھا، بھائی بتاؤ وہ مذہب کون سا ہے اور اس مذہب کی تعریف کیا ہے، وہ نبی کون ہے، ان کا کردار، ان کی سیرت کیا ہے؟ اب جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تقریر کا آغاز ہوتا ہے۔ یا ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قوما جاہلیت، ہم جاہل قوم تھے، نعبد الاصنام، بتوں کی پوجا اور پرستش کرتے تھے، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، اے بادشاہ ہم مردار کھاتے تھے، وَنَقْتَعُ الْأَرْحَامَ، اے بادشاہ ہم رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑ لیتے تھے، رشتہ داری کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، ہم اپنوں ہی کا خون کر دیتے تھے۔ اے بادشاہ ہم ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، وَنَشْرَبَ الْخُمُورَ، اے بادشاہ ہم شراب پیتے تھے، وَيَأْكُلُ الْمِنَّ الْقَوِيُّ الضَّعِيفُ، اے بادشاہ جہاں پناہ ہم میں کا طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا تھا، کمزوروں کو دبا دیتا تھا، کمزوروں کو لوٹ لیتا تھا، کمزوروں کو پکڑ کر ختم کر دیتا تھا، ہم جھوٹ بولتے تھے، فریب دغا بازی اور مکاری کرتے تھے، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرتے تھے، اور اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ رشتے نام کی کوئی چیز، کوئی وقعت ہمارے دلوں کے اندر نہیں تھی، ظلم و ستم کرتے تھے اور معصوموں کی جان لے لیتے تھے، ایک بوتل شراب کے لیے انسان کا خون کر دیتے تھے، آپس میں ناحق قتل و غارت گری، خون خرابہ، یہ ہماری زندگی کا محبوب مشغلہ تھا۔ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، باپ کے مرنے کے بعد ماں سے نکاح کر لیتے، ایک جوڑی چپل کے بدلے میں بیٹی کو بیچ دیتے تھے، بیٹی کا سودا کر دیتے تھے۔ اس حال میں ہماری زندگی گزرتی گئی، 360 بتوں کو ہم روز پوجا کرتے تھے۔ بادشاہ اسی طرح ہماری زندگی گزرتی گئی۔ لقد من اللہ علینا اذ بعثنا اللہ رسولا،
اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا۔ ہم ہی میں سے اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے، ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے، ہماری اصلاح اور تربیت کرنے کے لیے، ان برائیوں سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک عظیم رسول کو ہمارے ہی اندر پیدا کیا۔ فدعانا الی اللہ، اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا۔ وَنَصِلُ الْأَرْحَامَ، اور ہمیں حکم دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنوں کا خون اور ان کو قتل نہ کرو، ناحق لوگوں کا مال لوٹ کر نہ کھاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع نہ کرو، پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بے شرمی اور بے حیائی کا ارتکاب نہ کرو، ننگے ہو کر بے لباس ہو کر زندگی نہ گزارو، جھوٹ نہ بولو، بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، بیٹیوں کو سینے سے لگاؤ، زندہ دفن نہ کرو۔ اس عظیم نبی نے ہمیں سبق پڑھایا، ہمیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ ایسا نہیں کہ کوئی اجنبی مکے کے اندر آیا ہو، نعرف حسبہ و نسبہ، ہم اس کے خاندان کو جانتے ہیں، ہم اس کے حسب اور نسب کو جانتے ہیں۔ نعرف صدقہ و امانتہ، ہم اس کی امانت داری کو جانتے ہیں، ہم اس کی سچائی کو جانتے ہیں، ہم اس کی عفت اور پاک دامنی کو جانتے ہیں، ہم اس کے دن رات کو جانتے ہیں، ہم اس کے کردار سے واقف ہیں۔ اللہ کی قسم کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، اللہ کی قسم کبھی اس نے کسی کی دل آزاری نہیں کی، اللہ کی قسم کبھی اس نبی نے کسی سے زور سے اور اونچی آواز سے بات نہیں کی، اللہ کی قسم اس نبی نے کبھی کسی ظالم کا بدلہ اور انتقام نہیں لیا، اللہ کی قسم اس کی تلاوت ہمارے دلوں میں لرزہ پیدا کر دیتی ہے، اس کی سچائی ہمیں ہلا کر رکھ دیتی ہے، اس کے کردار کو، اس کے سیرت کو، اس کے دن رات کو ہم نے دیکھا، اور اس کی سچائی اور صداقت کو قبول کرتے ہوئے ہم نے بتوں کی عبادت اور اس کی پوجا پرستش سے توبہ کر لی، ہم ایک اللہ کو ماننے لگے، ہم سچائی کے راستے پر چلنے لگے۔ یہ تھا وہ جرم، یہ تھی ہماری وہ غلطی جس پر ہماری قوم دشمن ہو گئی، اور انہوں نے ہر طرح سے ہمیں تپا دیا، ہمارا جینا انہوں نے حرام کر دیا۔ شاب ابی طالب میں انہوں نے ہمیں درختوں کے پتے کھا کر زندگی گزارنے اور زندہ رہنے پر انہوں نے مجبور کر دیا۔ یہ تھا ہمارا جرم جس کی وجہ سے ہم نے مکے کو چھوڑ دیا اور بڑی امیدیں لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ آپ کے تعلق سے ہم نے سنا تھا کہ آپ ظلم نہیں کرتے، آپ انصاف پرست ہیں۔ ہم امن کی تلاش میں، سکون کی تلاش میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں پناہ لینے کے لیے آ گئے، اسلام پر آزادی کے ساتھ چلنے کے لیے، اسلام کے لیے ہم نے اپنوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر وطن کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہم آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ اے بادشاہ، اگر ہم مجرم ہیں تو آپ جو سزا دیں گے ہمیں منظور ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا کوئی کلام ہے؟ وہ جو کلام جسے تم سن کر تم رونے لگتے ہو، کانپنے لگتے ہو، جس کلام نے تمہاری گردنوں کو جھکا دیا، جس کلام نے تمہیں کفر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، کیا اس کا کوئی حصہ تمہیں یاد ہے؟ کیا اس کلام کا کوئی حصہ تم مجھے سنا سکتے ہو؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے
کہاں بادشاہ جہاں پناہ۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا وإنی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الكبر عتیا۔ یہ پورا رکوع پڑھ کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ حبشہ نجاشی کے سامنے سناتے ہیں، میرے محترم بھائیوں، اللہ کی قسم وہ کافر تھے، ہم سے کہیں زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے۔ وہ کافر ہو کر بھی قرآن کا ادب کرتے تھے۔ ادھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تلاوت شروع کرتے ہیں، ادھر سے شاہ حبشہ نجاشی اپنے تخت سے نیچے اتر کر آ کر جعفر طیار کے قدموں کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اس کلام کی عظمت کو سمجھ کر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ قرآن کی تلاوت کو سنتے ہوئے شاہ حبشہ اپنی کرسی پر بیٹھنا اس نے پسند نہ کیا۔ ذرا اس سے عبرت حاصل کریں۔ آج ہم نے نہ قرآن کی قدر کی، نہ اہل قرآن کی عظمت کو ہم نے پہچانا۔ آج ہم وہ ظالم اور مجرم قوم ہیں جو آج سب سے زیادہ قرآن اور اہل قرآن کی ناقدری کرتے ہیں۔ ہماری نگاہ میں تو ان کی کوئی وقعت ہی نہیں جو مدارس عربیہ میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہماری نگاہ میں ان کا کوئی مقام ہی نہیں جو حافظ قرآن ہیں۔ اگر میں آگے بڑھ کر سچائی کا اظہار کروں تو یہ کوئی مبالغہ نہیں، اس دور میں اگر سب سے زیادہ کوئی مظلوم طبقہ ہے تو وہ حافظ قرآن ہے، وہ مساجد کے ائمہ ہیں، وہ علماء اور فضلاء ہیں۔ کاش کہ میری قوم کو اللہ وہ بصارت دے دیتا جس کی وجہ سے وہ حافظ قرآن کی عظمت کو سمجھ جاتے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سے اس کی ہدایت مانگے، اللہ سے اس کی توفیق مانگے۔ آج ہمیں نہیں پتا، فسوف تری اذ انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، آج تجھے پتہ نہیں چلے گا بیٹا کہ تو گھوڑے پر سوار ہے یا گدھے پر سوار ہے۔ آج گرد و غبار ہے، آج کے گرد و غبار کے آڑ میں سائے میں تو دیکھ نہیں رہا ہے۔ جب یہ گرد و غبار ہٹے گا، یہ بادل چھٹیں گے، جب تو گرد و غبار سے باہر آئے گا، جب تجھے پتہ چلے گا کہ تو گھوڑے پر سوار تھا یا گدھے پر بیٹھا تھا۔ اس سے بڑھ کر اس کی کیا عزت اور عظمت ہوگی۔ اللہ کی قسم، تمہارا بیٹا، تمہاری اولاد چاہے جتنی بھی بڑی ڈگری حاصل کر لے، وہ ڈاکٹر کی وہ سرٹیفکیٹ، وہ سند انشاءاللہ اس وقت تک ضرور کام دے گی جب تک کہ زندگی باقی ہے، اور جب تک وہ ڈاکٹر زندہ ہے۔ جیسے ہی مرے گا، دنیا ڈاکٹر کے لقب سے نہیں پکارے گی، دنیا کہے گی میت کو کب غسل دیا جائے گا، مردے کو کب دفن کیا جائے گا۔ یہ ڈاکٹری تمہاری زندگی تک ضرور آئے گی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان بھی اس کے اسناد اور اس کا اعزاز، اس کی سرٹیفکیٹ اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ زندہ رہے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، سلام ہے ان ماں باپ کو جن کی اولاد میں حافظ قرآن ہے، جن کی اولاد میں عالم دین ہے۔ خوش نصیب ہے وہ خاندان اور گھرانہ
جس پورے خاندان میں ایک حافظ قرآن بچہ ہے، اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، اس کا کلام وہ ممبر و محراب پر کھڑا ہوگا تو تب بھی باقی ہے، وہ بازار میں جائے گا تب بھی باقی ہے، وہ سفر میں جائے گا اس کا کلام اس کے سینے میں محفوظ ہے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، وہ سفید لباس میں وہ ملبوس کر دیا جائے گا، کفن کا جوڑا اسے پہنایا جائے گا، سب کچھ لوگ ہٹا لیں گے، پہنا ہوا لباس بھی نکال لیں گے، اللہ کی قسم اس کا کلام اس کے سینے میں ضرور رہے گا۔ اسے غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا جائے گا، اس کا کلام اس کے سینے میں ہے، اس کا جنازہ اٹھا کر لایا جائے گا، اس کا کلام اس کے ساتھ آئے گا، اس کی قبر میں اسے دفنا کر لوگ اپنے واپس چل پڑیں گے، فرشتہ مٹی اٹھا کر جانے والوں کی پیٹھ پر پھینک دے گا اور کہے گا کہ جاؤ، آج سے اس کا تمہارا رشتہ ختم، آج کے بعد سے اس نے تم کو بھلا دیا اور تم نے اسے بھلا دیا، سب لوگ چلے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، حافظ قرآن جب قبر میں بھی جائے گا تو اس کا کلام اس کے سینے میں ہوگا۔ جب حشر کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا، اس کے سارے جسم کو غالب اگر اللہ چاہے تو قبر کی مٹی کھا چکی ہوگی، لیکن جس سینے میں اللہ کا کلام تھا، جس زبان سے وہ کلام پڑھتا تھا، جن آنکھوں سے وہ کلام کو دیکھتا تھا، وہ کلام حشر کے دن بھی اس کے سینے میں محفوظ ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں، میدان حشر میں، قرآن جس کی تصویر بیان کرتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں بچے کو دیکھ کر چھپ جائے گی، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، ہر رشتہ ختم ہو جائے گا، اس دن کوئی ان کو ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم، میدان حشر کی اس گرمی میں بھی اور اس سخت ترین دن میں بھی حافظ قرآن کے سینے میں اس کا کلام محفوظ ہوگا۔ اللہ سے فریاد کرے گا، اے اللہ، سب نے اس کا ساتھ چھوڑا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کا کلام اسے جنت تک پہنچائے گا اور حافظ قرآن کہے گا کہ اے اللہ، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ نہ جائیں، میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے وہ جہنمی جن کو تو نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم رسید کیا ہے، آج ان کو بھی میں ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، یہی حقیقت ہے، یہی حافظ قرآن کی عزت ہے اور اس کی عظمت ہے۔ اللہ اگر توفیق دے، اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو زندگی میں اس بات کی کوشش کریں کہ ان کی دل آزاری نہ کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائے، ہم ان کی مدد کریں یا نہ کریں، کم سے کم ان کی توہین و تحقیر تو نہ کریں۔ کافر بادشاہ قرآن کی تلاوت کو سن کر تخت سے نیچے اتر آتا ہے، اور آج تم بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھ کر حافظ قرآن کو بلاتے ہو، عالم دین کو بلاتے ہو، پیر پر پیر ڈال کر ائمہ سے اور حافظ قرآن سے بات کرتے ہو۔ آج تمہیں عہدے کا بڑا زعم ہوتا ہے، آج حافظ قرآن کی کوئی عزت، کوئی وقار تمہارے دلوں میں نہیں۔ یاد رکھنا، یہ اس امام کی حافظ قرآن کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی توہین ہے جس پر اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کافر بادشاہ جب قرآن کا ادب کرتا ہے، قرآن کی آیتوں کے احترام میں اپنی کرسی سے نیچے اتر کر آتا ہے، اللہ نے اسے کیا دولت عطا فرمائی، اللہ نے اسے کیا نعمت عطا فرمائی، اللہ نے کیسی عزت اور عظمت سے اسے نواز دیا، اللہ نے اسے کیسی وقعت عطا فرما دی، اللہ نے
کس طرح اس کی دنیا اور آخرت کو آباد کر دیا۔ نجاشی شاہ حبشہ اسحمہ کا اللہ نے کیا اعزاز فرمایا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔